کراچی کے مقامی ہوٹل میں حسن علی اگاری کی کتاب گمنام سپاہی کی تقریب رونمائی ہوئی، جس کا اہتمام آربٹ پاکستان نے کیا تھا، جس میں شہر کے معزز سماجی اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا، جس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی گئی۔ وہ جس کے لیے محفل قومیں سجی ہے، فردوس بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل قومیں سجی ہے، فردوس بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ قومی ترانے کے بعد پروگرام کے مہمان خصوصی گورنر سندھ جناب کامران ٹیسوری نے کتاب کی رونمائی کی، جس کے بعد گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے تقریب کے شرکاء سے خطاب کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شکر گزار ہوں کہ مجھے گمنام سپاہی کی تقریب رونمائی میں شرکت کا اعزاز ملا۔ یہ کتاب افواج پاکستان کے غازیوں، شہیدوں اور گمنام سپاہیوں کے کارناموں اور انہیں خراج تحسین و عقیدت پیش کرنے کے لیے لکھی گئی ہے۔ میں جناب محترم حسن علی اگریہ صاحب کی کاوشوں کو سہرانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے اس کتاب کو لکھا اور افواج پاکستان کی بے لوث قربانیوں کو اجاگر کیا، یہ کتاب دفاع وطن کے حوالے سے اور افواج پاکستان کی عظیم قربانیوں کے مارکوں، شہادتوں پر لکھی گئی ہے، جو وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ ہم سب کو اس بات کا کبھی یقین ہے کہ افواج پاکستان کی موجودگی میں انشاءاللہ تعالی دشمن ہمیں کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جسے کچھ شاعر نے یوں کہا ہے کہ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی۔ میں یہاں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے گمنام سپاہی سے پہلے جو نشان حیدر پر کتاب لکھی ہے، تو میں اس کتاب کو ایک نظر دیکھ رہا تھا، تو سب سے پہلے تو آپ سب جانتے ہیں کہ 1957 کے بعد سے لے کے آج تک نشان حیدر کا جو کتاب ہے وہ صرف ہمارے 11 شہیدوں کو دیا گیا ہے۔ یہ نشان حیدر حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جرات، بہادری اور ان کے کارناموں کے وجہ سے منسوب کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میری ایک افواج پاکستان کے جوان سے بات ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کے 11 شہیدوں کو یہ خطاب دیا گیا ہے، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی جتنی بھی افواج ہے اس ہر جوان کی خواہش ہی یہ نشان حیدر لینا ہے، کیونکہ یہ شہید ہونے کے بعد ملتا ہے۔ تو جس افواج کا یہ جذبہ ہو کہ وہ نشان حیدر لینے کے لیے اپنی پوری زندگی فوج میں لگا دیتا ہے، تو میں خراج تحسین اور سلام پیش کرتا ہوں اس افواج پاکستان کو۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان شہیدوں پر جن کا
مقدم مقدوس لہو اس پاک مٹی میں شامل ہوا۔ میں سلام ان شہیدوں پر جن کی قربانی کے سبب یہ ارض پاک محفوظ اور سلامت رہا۔ سلام پیش کرتا ہوں ان شہیدوں پر جو کہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی داستان وفا رقم کر گئے۔ سلام ان شہیدوں پر کہ جن کے عزم کے آگے دشمن کے حوصلے پست پڑ گئے۔ وہ معاشرے سے کبھی زندہ و جاوید نہیں ہو سکتے جو اپنے شہیدوں کی قربانیوں کو فراموش کر دیتے ہیں۔ زندہ قوموں میں ملک اور قوم کی حفاظت اور وقار اور اپنی جان نچھاور کرنے والے شہید اور عظیم قربانیوں کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ آج میرا دل بوجھل اور طبیعت جذباتی ہے کیونکہ اللہ نے مجھے یہ عزت بخشی کہ میں اپنی قوم کے گمنام سپاہیوں جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل پر قربان کیا، ایسے عظیم شہداء کو خراج عقیدت پیش کر سکوں۔ پاکستان کی تاریخ اپنے ایسے گمنام سپاہیوں سے بھری ہے جنہوں نے وطن کی سلامتی کے لیے جان دینے سے کبھی گریز نہیں کیا۔ میں ان ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے جوان سال بیٹوں کو ملک کی حفاظت کے لیے پیش کیا اور اپنے عظیم مقصد کے لیے وقف کر دیا۔ آج کچھ لوگ ان قربانیوں کو بھول کر ہمارے محافظوں پر سنگین الزامات لگا رہے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جس افواج پاکستان نے پاکستان بننے سے لے کر آج تک ہماری سرحدوں کی ہی نہیں حفاظت کی بلکہ ہمارے ملک میں درپیش آنے والے ہر اس مسئلے کے اوپر بھی، چاہے وہ زلزلے سے تعلق رکھتا ہو، فلڈ سے تعلق رکھتا ہو، اپنی قربانیاں دیں اور اس قوم کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ میں اس لیے ان کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ آگے بڑھ کر، چاہے ہماری سالمیت کا مسئلہ ہو، چاہے ہمارا معاشی مسئلہ ہو، چاہے ہم ان مراحل میں پھنس گئے ہوں جہاں سے نکلنا دشوار ہو گیا ہو، پاک افواج کے ان گمنام لوگوں نے ہمیشہ پاکستان کی خاطر آگے بڑھ کر اس قوم کا ساتھ دیا ہے، ان لوگوں کا ساتھ دیا ہے اور اپنی ذات سے ہٹ کر دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جتنا بھی خراج تحسین پیش کریں، اور میں یہاں آج آپ کے توسط سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ملک کی مجموعی صورتحال ہے جس سے ہم دوچار ہیں، میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان سے یہ ضرور اپیل کروں گا کہ یہ وقت سیاست کا نہیں ہے، یہ وقت ملک بچانے کا ہے، اس ملک کی معیشت بچانے کا ہے۔ اگر معیشت بچے گی، ملک بچے گا، تو سیاست کے لیے تو ساری زندگی پڑے گی۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم فلڈ جیسی صورتحال سے گزر رہے ہیں، ہم کووڈ-19 سے گزر کر آئے ہیں، پورے پاکستان میں افراتفری ہے، خصوصاً سندھ میں جس طرح سیلاب زدگان روڈوں پہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں ایک وقت کی روٹی کے ساتھ۔ ہمیں ان پر مرہم رکھنا ہے، ان کے زخموں پہ مرہم رکھنا ہے، ہماری آپس کی دوریاں ختم کرنی ہے، ہمیں سب کو مل جل کر ایک ساتھ آگے لے کے بڑھنا ہے۔ ہمیں وہ انتظامات کرنے ہیں جو کہ حالیہ بارشوں میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ کراچی جو ہے وہ اکنامی کا ہب ہے، کراچی چلتا ہے، اس کا انجن چلتا ہے تو پورا ملک ترقی کرتا ہے۔ کراچی ڈوب رہا ہے، روشنیوں کا شہر مجرموں کا شہر بنتا جا رہا ہے۔ میں دل سے بات کر رہا ہوں، یقین جانیے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اسٹریٹ کرائم ہو یا حالیہ بارشوں سے شہر ڈوب جائے اور پھر بھی ہم سیاست میں لگے ہوئے۔ کیوں نہیں پکڑتے آپ حکمرانوں کا گریبان؟ کیوں نہیں کھڑے ہوتے اپنے بنیادی حقوقوں کے لیے؟ بنیادی حقوق کے لیے کھڑے ہوں، کراچی، پاکستان، سندھ کے مسائل کے لیے کھڑے ہوں اور وہاں اپنی طاقت دکھائیں، نہ کہ بیرونی سازشوں کا میں کہتا ہوں کہ وہ آلہ کار بن جائیں اور ایسا نیریٹو پاکستان کے لیے
دنیا میں سیٹ کریں اور یہ دکھائیں کہ ہم یہ ہیں. ہم کیا دکھاتے ہیں اپنے آپ کو؟ یہ پاکستانی وہ قوم ہے جو دنیا میں اپنا نام روشن کرتی ہے. ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، آپ جیسے ہونہار لوگ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر. لیکن ایک کمی ہم میں ضرور ہے کہ جب ہم پاکستان کے خلاف بات ہو رہی ہوتی ہے تو ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہوتے ہیں. چپ کر دیں ان سب آوازوں کو، چپ کر دیں، کہہ دیں کہ نہیں، ہم سب پاکستانی ہیں اور ہمیں پاکستان کا سوچنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہر پاکستانی کے دل میں آج یہ خیال آ جائے، اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اللہ نے مجھے اس منصب پر بٹھایا ہے اور مجھے آپ سے بات کرنی تھی، میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 70 سال کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں یہ مجھ سے زیادہ آپ کو پتہ ہے. آج ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم لوگوں کو 70 سال میں بنیادی حقوق نہیں دے سکے اور اس میں ہم سب کی غلطیاں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں آئیں سب مل کے اپنی غلطیوں کو سدھاریں، ہم مثال کے پاکستان بنائیں، ایک محبت کا ایسا پاکستان بنائیں جہاں لوگ ہماری مثالیں دیں اور ہم آگے بڑھیں، ہم ترقی کریں. میں یہاں پر موجود اپنے تمام میڈیا کے دوستوں کا، صحافی حضرات کا، کیمرہ مینز کا، اور یہاں پر موجود تمام آرگنائزیشن کے جس ساتھی نے یہاں کام کیا ہے اس کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ہوٹل کی مینجمنٹ کا، کیونکہ یہ سب جب سجاتے ہیں گلدستہ تبھی بنتا ہے. اور میں یہاں بیٹھے ہوئے میرے بہت ہی پیارے، بہت ہی فیملی والے، جن کے لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں فخر ہونا چاہیے جن لوگوں پر، ان میں حاجی رفیق پردیسی صاحب ہیں، ہمارے ملک بوستان صاحب ہیں، اور ہماری اسما باجی ہیں. میں ان کی سب کی فیملیز کو گھر سے جانتا ہوں، 20 30 سالوں سے جانتا ہوں. یہ لوگ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. یہاں پر مجھے ایک اور چہرہ بھی نظر آ رہا ہے جس کو میں اپنا بڑا بھائی کہتا ہوں، غلام محمد صاحب، جنہوں نے اسپورٹس کے حوالے سے ان کی خدمات ہیں. جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہیں، دوست ہیں ہمارے مصنف بھائی جنہوں نے اتنا بڑا کارنامہ ادا کیا ہے، ایک لائن دی ہے لوگوں کو آگے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. چیزوں کو اجاگر کرنا یہی ایک آرٹ ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہم نے کیا کیا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے کیا کیا ہے. پاکستان ایسے ہی وجود میں نہیں آیا. کوئی نہیں چاہتا تھا کہ ایک آزاد مملکت ہمیں ملے، لیکن ہم یہ بھول گئے کہ جو نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان بنے وہ آج بھی ہمارے پیچھے ہیں، اور آج بھی وہ نہیں چاہتے کہ معیشت کا پہیہ چلے. آپ سوچیں اتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہونے کے باوجود بھی، میری اس بات کو آج ضرور سوچئے گا گھر جا کر کہ پھر ہم کیوں آگے نہیں جا پا رہے ہیں. اس کیوں کو ڈھونڈنا ہے، اس وجہ کو ڈھونڈنی ہے، اور اس وجہ کو سمجھ کر ہم نے آگے بڑھنا ہے. دنیا بہت آگے نکل گئی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم بھی پیچھے رہ گئے. ہم پیچھے آ ضرور رہے ہیں، ہماری رفتار سست ہے، لیکن ہم ہارے نہیں ہیں، اور ہمارا جذبہ ضرور بڑا ہے. اور یہ جذبہ اس قوم نے ہمیشہ ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دے کر دکھایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جذبے کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے. اور میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے 12 ربیع الاول والے دن اس منصب پر، اس مرتبے پہ بٹھایا ہے، تو مجھے استقامت کے ساتھ اس پر قائم رکھے اور کچھ ایسے کام جو میں کر سکوں تو میرے لیے دعا کیجیے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. خطاب کے بعد تقریب کے منتظمین نے گورنر سندھ کو شیلڈ پیش کی. بعد ازاں گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے باقی شرکاء میں شیلڈ تقسیم کی. پروگرام کے آخر میں کتاب کے مصنف حسن علی اغاری نے اپنی کتاب کے کچھ اقتباسات شرکاء کو پڑھ کر سنائے.